تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو سندھ کی تازہ ترین صورتحال ہے، کیونکہ سندھ میں بھی صورتحال بہت ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سانگڑ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو 1 لاکھ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، اپنے گھر چھوڑ چکے۔ پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو 3 کروڑ لوگ ایسے جو اس وقت بے گھر ہیں۔ سندھ میں بارشیں اتنی کبھی ہوئی نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی اتنی تیاری کی تھی۔ جب وہاں پہ بارشیں ہوئی تو وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ آج تک کبھی تیاری نہیں کی اور اس کے بعد ان کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا، اور جو ابھی وہاں پہ صورتحال ہے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنی تیز بارش ہوگی۔ پٹیدن وغیرہ میں کل بھی سن رہی تھی کہ پٹیدن میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ وہ وہاں کے لوگ نہ اتنی بارش دیکھنے کے عادی ہیں، اور ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ شہر کبھی جیسے آباد ہی نہ ہو، اتنی وہاں پہ سیلاب کی بری سچویشن ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں، بے سر و سامانی کی حالت میں، کھلے آسمان تلے ابھی بھی اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ان کو ایسی کوئی چھت مل جائے، کوئی پلاسٹک کی ایسی کوئی چیزیں، کیونکہ دیکھیں جب یہ گھر سے نکلے جس طریقے سے نکلے، سچی کسی کے پاس کچھ ایسا چیزیں نہیں تھی کہ گھر سے لے کے اپنے نکل سکیں، کہ اپنے کپڑے لے لیں، اپنے پیسے لے لیں، اپنے زیورات لے لیں، چلو میں نے نئی چیزیں بنائی، کچھ بھی نہیں۔ بچے تو جان بچاتے ہیں لوگ گھروں سے نکلیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پانی جس طرح سے اپنا رخ بدلتا رہا، جس کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے تھے وہ محفوظ تصور کرتے کرتے ان کو سیلاب نے آ لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا مونسون سسٹم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 8واں اسپیل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جو سندھ اور بلوچستان دیکھ لیں کہ ابھی تک اس سے متاثر ہیں۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس حوالے سے پریڈکشنز کی جا چکی ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہم تو بات کر رہے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات کے نمائندوں کو لے کے، چیف میٹرولوجسٹ کو لے کے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ادارے ہیں یا جو محکمے ہیں، جو صوبائی حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت، ان کی تو مسلسل کوارڈینیشن رہتی ہے۔ بالکل، یہ مسلسل باخبر بھی رکھتے رہتے ہیں، اور مسلسل ایک آپس میں ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ارینجمنٹس ہو سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ نا دیکھیں ساتھی ایک ایڈوائس یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ NCOC کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، جیسے ہم نے دیکھا تھا جب کووڈ نے بہت زیادہ سر اٹھا لیا تھا، تو اس کے بعد کس طریقے سے NCOC نے خدمات سر انجام دی تھی، اور ابھی بھی اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، کیونکہ یہاں پہ ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ کافی زیادہ پلیٹ فارمز کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو نیچرل کیٹاسٹرفی ہے یہ، اور جس طریقے سے پورے ملک میں جو اس کا نقصان ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم ذرا آپ کو بتاتے چلیں ذرا مختلف شہروں کے نام لے کے کہ وہاں پہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ تو سانگڑ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ سیلاب متاثرین بے گھر ہو گئے ہیں۔ مٹیارے کی بات کریں تو وہاں گاؤں کے گاؤں ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ نواب شاہ میں گلیاں سڑکیں بالکل دریا بن چکی ہیں۔ بدین اور جیکاباد میں پانی گھروں بازاروں میں داخل ہو چکا ہے۔ سکھر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ریلیف کیمپ موجود ہیں جہاں پر متاثرین مدد کے منتظر ہیں۔ ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، اور 913 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ جو بھی تازہ ترین ہمارے سامنے نمبر آئے یہ وہ ہے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں نمبر۔ ابھی تو جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جب سیلاب کا پانی اترے گا تو پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا بڑا ہوا ہے جانی اور مالی۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کے مطابق تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ شہری پاکستان میں بے گھر ہو گئے ہیں، اور حالیہ مانسون جو موسم ہے جیسا سسٹم پہلے پاکستان نے کبھی وٹنس نہیں کیا، اور ابھی تازہ ترین جو ہے وہ جیسے ستی صاحب نے بھی بات کی کہ 8ویں اسپیل سے ہم گزرے ہیں، اور اقوام متحدہ سے امداد کے لیے انٹرنیشنل فلیش اپیل بھی کریں گے۔ یہ شہری رحمان نے تو مزید کیا کہا شہری رحمان نے، ذرا دکھا بھی دیتے ہیں۔ 3 کروڑ لوگ اس وقت ان کے مکان ختم ہو چکے ہیں۔ NDA میں کوشش میں ہے، اس وقت نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم انٹرنیشنل فلیش اپیل UN کی جو ہوتی ہے، جو اس وقت بھی کی تھی، کرنی پڑے گی۔ اچھا، صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، تو مختلف شہروں کا احوال بھی ذرا آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سکھر میں کیا صورتحال ہے؟ سہرش کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سہرش بتائیے گا کیا یہاں پر تباہ کاریوں کی صورتحال ہے؟ آپ جس جگہ موجود ہیں وہاں لگتا ہے کہ کوئی خیمہ بستی کسی طرح سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں پر کتنے لوگ مقیم ہیں، کس طرح سے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ 0 پوائنٹ کا مقام ہے، اور یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ ایک خیمہ بستی بنا رکھی ہے۔ تقریباً 500 سے زائد افراد جو ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں پر موجود ہیں۔ بچے اور خواتین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो उनको किल्लत है वो ग़िज़ाई किल्लत है। यहाँ खाना नहीं मिल पा रहा है। मुंतखब नुमाइंदे या मकामी इंतज़ामिया इन तक खाने की फराहमी को जो है वो यकीनी नहीं बना रही है। ख़वातीन रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि कोई दीवान थे, हिंदू बरादरी के अफराद थे जो यहाँ इनके लिए नाश्ता लेकर आए, और जब वो नाश्ता लेकर आए और बच्चे को वो रोटी मिली और दाल मिली तो जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो काबिले दीद थी कि शायद उसको कितने दिनों के बाद शायद ये खाना नसीब हुआ है। आज कई दिनों के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सखर में सूरज की किरणें जो है वो शहर में नजर आई हैं। तकरीबन 10 दिन का अरसा गुजर गया था, मुसलसल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। यहाँ के मकीन जो हैं वो इस सूरज की किरणों को देखकर खुश हुए हैं, इस वजह से कि शायद कुदरत की तरफ से इन तक इमदाद पहुँच जाए, ये सूरज और ये बारिशें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये सूरज जो है वो ये शहर में जो पानी की नकास का निज़ाम नहीं ठीक हो सका है वो पानी को जो है वो खुश कर दे। यहाँ जो सैलाब मुतासिरीन मौजूद हैं, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद, मैं चाहूँगी कि उनकी रोदात उन्हीं से सुनी जाए। उनको यहाँ किन मुश्किलात का सामना है, आया उनके पास इमदाद पहुँच सकी या नहीं पहुँच सकी, क्योंकि हुकूमती सतह पर हमें बताया गया, हमें दिखाया गया, वज़ीर आला सिंध ने बयानिए जारी किए कि उन्होंने मुतासरीन तक जो है वो इमदाद पहुँचाई है। ये खुद बताएंगे कि इन तक इमदाद पहुँची है या नहीं पहुँची है। आप यहाँ कितने अरसे से मुकीम हैं, आपको यहाँ खाना मिल रहा है या आपको यहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको यहाँ किन मुश्किलात का सामना है, या आप यहाँ सुकून से हैं? बाजी यहाँ पे ना खाना मिल रहा है ना दवाई मिल रही है, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। हमारे पैर रंगे हैं, हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं मिलता, न टेंट मिलता है, न खाना, न कपड़े, न कुछ। 3 दफ़ा हमारे साथ ये हादसा हुआ है कि हमें कुछ हुकूमत नहीं देती। आप यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए आपको किन मुश्किलात का सामना? हम बहुत पानी में डूब गए हैं, सफ़ा पानी में, ना खाना मिल रहा है। ये तो शुक्र है कि मंदिर है जो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं। ये बच्चों का खाना हम खिला रहे हैं, बच्चों को मंदिर से लेके आ रहे हैं। क्या करें, सारा घर टूट गया, सारा सामान डूब गया, बच्चों के कपड़े चले गए, ना कोई कपड़े, ना कोई लट्टे, ना कोई चीज़ें। क्या करें, बैठे हुए हैं तंबू के अंदर, हमने ना हमें कुछ मिल रहा, ना हमें कुछ कोई मदद कर रहा हमारी। क्या कर रहे, कोई गवर्नमेंट कोई नहीं कर रही हमारे लिए, कुछ नहीं कर रही। बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हमने इनके कपड़े लगते सब पानी में डूब गए, सब, ना हमें कपड़े, ना कोई चीज़, ना कोई लेना ना। ये एक बहुत ज़ईफ़ुल उमर खातून हमारे साथ हैं, ये मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। ये अम्मा कह रही थी कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। ये खुद बताएंगी कि ये क्या कहना चाहती हैं। अम्मा आप बताइए आपको यहाँ क्या मुश्किल है? मेरा बच्चा, हमारे पहले तो हमारे ये मकान तोड़े गए, पता नहीं कितनी मुश्किलों से हमने बनाए, मकान तोड़ के टूट फूट के चले गए। किसी ने पूछा भी नहीं कि अम्मा तुम धूप में बैठी हो या छाई में बैठी हो। उसके बाद हमने ये झुपड़ियाँ बुपड़ियाँ बना के, कच्ची पक्की कमरे बना के बैठ गए। अब बारिश आई, अब बारिश में वो भी टूट गए। अब छोटे बच्चे, जवान बच्चे आसमान के नीचे बैठे हैं। कोई हुकूमत ने तावन नहीं किया, कोई पूछने नहीं आया कि अम्मा तुम छाई में बैठी हो या पानी में बैठी हो या कुछ करे। मेहरबानी करके हम सिंध के वजीर आला को भी बोलते हैं, बिलावल को भी बोलते हैं, हम उनके वोटर हैं कि खुदा के वास्ते हमारे प्लाट दो और हमारे को मदद करो, हम बच्चे लेके उसमें सुकून से बैठे। जवान बच्चियों के हम इस मोहल्ले में कहाँ रोड पे धक्के खाएं? आपके उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी बच्चियाँ होंगी। अपने बच्चों के सदके किसी गरीब की मदद करो। अभी तक हमारे को ये टैंकर भी नहीं मिला है कि हम उसमें सिर छुपा के बैठे, खुले आसमान के नीचे बैठे। यहाँ तक कोई भी आता है तो राशन बड़े वो लोग लेके जाते हैं, छोटों को नहीं मिलता जो पानी में डूबे हुए हैं। तोडल शाह पीर तक कोई नहीं आता बाजी, वो सर नंगे बच्चियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, न पैरों में चप्पलें हैं, न कपड़े हैं, न राशन है, न कुछ भी नहीं है, और टेंट भी नहीं मिलता। हमारा घर देखो तो हमारा गिरा हुआ घर, जो हमारे गवर्नमेंट ने घर तोड़े थे, हमने कच्चे घर बनाए, झोपड़ियां बनाई हैं, वो भी हमारी टूटी हुई हैं, मगर कोई हमारे पास नहीं आता और ना हमसे पूछता है। मेहरबानी करके देखें कि किस कदर से परेशानी का शिकार हैं सहरिश और ये लोग। और आपने चले ये जो मुतासरीन हैं इनसे तो बात कर ली, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या जो कोई इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? कोई इमदाद करने के लिए पहुँच रहा है, कोई पूछ रहा है इनका हाल, या आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश की?
دیکھیں سکھر کی مقامی انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں کئی دنوں سے سڑکوں پر نظر آئی، مگر افسوسناک صورتحال ہم نے یہ دیکھی کہ گاڑیوں سے اترنا، کیونکہ شہروں کی سڑکوں پر گندا پانی کھڑا ہے، ان پانی میں جو ہے وہ بیماریاں ہیں، وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ ہے. بڑی بڑی گاڑیوں سے اترنا ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ہمت اور بہادری کا کام ہے. ہم رپورٹرز حضرات جو ہیں وہ آدھے آدھے پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑی گاڑی سے اتر کر ان متاثرین کی بات سننا یہ ایک بہت دور کی بات ہے. گاڑیوں میں گھومنا اور دورہ کرنا اور جائزہ لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان تک پہنچنا، ان کی بات سننا اور ان کے مسئلے کا حل نکالنا وہ ایک الگ بات ہے. پورے سندھ میں، اندرون سندھ میں تمام تر جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. ٹنڈو محمد خان، سانگڑ، کشمور، حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے وہ ڈوب چکا ہے. اس کے علاوہ سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، ڈوب چکا ہے. 3 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں پورے ملک میں، بے گھر ہو چکے ہیں اور تقریباً 1000 کے قریب جو لوگ ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ جو دیٹس اوکے. بٹ سیرش آپ یہاں پر موجود ہیں، یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آپ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جہاں تک انتظامیہ نہیں پہنچ پا رہی. جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لنگر جو کھا رہے ہیں، وہ مندر سے لنگر کھا رہے ہیں اور یہاں پر ابھی بھی مخیر حضرات آ کے ان کو کھانا دے رہے ہیں، تو ان تک کھانا پہنچ پا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر پا رہے ہیں. اصل المیہ یہ ہے کہ جس کی جانب سہرش نے نشاندہی کی کہ دیکھیں ہمیں دونوں طرف کے مسائل دیکھنے چاہیے. آپ 2.5-3 کروڑ کی گاڑی سے آ کے اتریں، اس کے بعد آپ سیلاب والے پانی میں جس سے بیماریاں لگ سکتی ہیں وہ لگائیں. اس کے بعد واپس جانے تک آپ انتظار کریں کہ ڈیٹول میں کب آپ نے کس طریقے سے غسل کرنا ہے اور اس میں طرح طرح کے لوازمات ڈال کے دیکھیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں گے تو خدمت کیسے کریں گے لوگوں کی؟ خیر جی، بہت بڑا المیہ بالکل سمجھ سے بالغ کر رہا ہے. وہی بات ہے نا کہ جب اللہ میاں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو دے کے آزماتا ہے، تو جب آپ کو اچھی پوزیشن ملتی ہے اور مخیر حضرات جب اللہ پاک آپ پہ رحم کرتے ہیں اور آپ پہ کرم کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دے کے آزماتے ہیں. حیدرآباد جو کہ سندھ کا اس وقت دوسرا بڑا شہر ہے آفٹر کراچی. ہم نے تیسرے بڑے شہر کی تو دیکھ لی، سکھر کی کیا صورتحال ہے، ذرا حیدرآباد کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. ناصر حسن خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر یہ بتائے گا حیدرآباد کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے کل بھی دیکھا حیدرآباد ہمارا شہر پانی میں بالکل ڈوبا ہوا تھا. کچھ امدادی سرگرمیاں یہاں پر سکھر سے بہتر ہیں یا سندھ کے باقی شہروں سے بہتر ہیں؟ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں جب سرکار جو ہے وہ اپنے ووٹرز کے پاس نہیں پہنچ رہی ہے. اور کراچی کی جو حالت دیکھی تھی آپ نے کہ وہاں بھی انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود تھی، اور یہاں بھی وزیر اعلیٰ بھی آئے اور انتظامیہ بھی، اور یہاں منسٹر صاحب بھی گھوم رہے ہیں جو کہ رین ایمرجنسی کے انچارج ہیں. ان کو اب تک یہ تو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں جائیں اور دیکھیں. اور ان کی اتحادی جو حکومت ہے ایم کیو ایم، اس نے بھی جو ہے وہ آ کے حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت برا اچھے حالات ہے اور صحیح چل رہا ہے، اور ہمیں یہاں سن کر حیرانگی ہوئی. تو یہاں کل جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو ہے وہ عام لوگوں نے اپنے علاقوں سے بینر جھنڈے سب اتار دیے ہیں، سب مایوس ہو گئے ہیں اور کسی بھی جگہ لوگ امداد کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ رین ایمرجنسی کا مقصد ہوتا ہے کہ کہیں اگر علاقے ڈوبے میں، اور وہ شہر ہے، شہر کے اندر اگر کشتیاں چل جائیں، اور وہ کشتیاں کس طرح کی بنائی ہیں مدیہ، کشتیاں جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتلیں رکھ کر اس کے اوپر پٹھے رکھ کے لوگ اپنے گھروں میں نقل مکانی کا مرحلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اپنے گھروں کی جو اندر باقی رہ گئے ان کو کھانے پہنچا رہے ہیں، اور کچھ سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ کھانا پہنچا رہی ہیں. انتظامیہ کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی. اور 2000 جیسے کہ ابھی اشفاق صفی نے کہا کہ 2010 میں یاد دلاتا چلوں کہ 2006 میں پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا. اس میں یہ ہوا تھا کہ فوج آئی تھی اور لطیف آباد 2 نمبر، مہر علی اور 8 نمبر یہ سارا جو ہے وہ ڈوبا تھا. اس میں کشتیاں آئی تھی اور اس کے بعد کئی مرتبہ جو ہے اس طرح کی بارش آ چکی ہیں، وہ کہ اس سے زیادہ ابھی تک نہیں ہے. لیکن انفراسٹرکچر کی بات کریں تو صرف اور صرف فوٹو سیشن ہے. ہاں بالکل، اور انفراسٹرکچر تو خیر نہ ہونے کے بعد میں بھی یہاں پہ لوگوں کی ٹانگیں وغیرہ دیکھ رہی ہوں تو کچرا بہت زیادہ لوگوں کا
جو سامان ہے وہ پانی میں نظر آ رہا ہے. دوسرا میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کی ٹانگوں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کاٹا ہوا ہے. تو ایسے کوئی اس میں پانی میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں. مجھے تو اب یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ چلے کھانا تو پہنچ جائے گا لیکن ان کو میڈیکل جو ہے فیسلٹیز پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ کہ ایسا نہ ہو کہ کھانے سے پہلے ہی لوگ گزر جائیں. تو کیا ایسی بھی اطلاعات آپ کے پاس ہے کہ اس پانی میں مطلب کوئی سانپ آ گیا؟ کیونکہ میں جب بھی لوگوں کی بھی میں چاہوں گی میرے پروڈیوسر صاحب دوبارہ چلائیں کہ کس طریقے سے شخص نے اپنی وہ ٹانگ دکھا رہا تھا اور اس پہ اتنے موٹے موٹے کاٹے ہوئے کے نشان ہیں. دیکھیں اگر ہم گردونواں میں بات کریں تو وہاں تو سانپ اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں شہر میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اتنا گندا پانی ہے. اور جو نالوں کی صورتحال ہم نے دکھائی ہے میڈیا پہ, ARY پہ جو دکھایا ہے, وہ نالوں کی صفائی نہیں تھی. تو کچرا اور پانی, گندا پانی جو ہے وہ بالکل بلیک پانی جو ہے وہ گھوم رہا ہے شہر میں. اس کی وجہ سے لوگوں کو ابھی اپنا یہی نہیں پتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. سارے گھر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. اگر سہریش نگر کی بات کریں, قاسم آباد کی بات کریں, وہ ایک پوش علاقہ ہے, اچھا علاقہ ہے, لیکن وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ پانی کے نکاس سے تنگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ پانی کون نکالے گا. یہ شہر جو ہے وہ سندھ کا دل تصور کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ کوئی یہاں پر کوئی میڈیکل کیمپس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حیدرآباد تو چونکہ بڑا شہر ہے تو وہاں پر ہاسپٹلس بھی ہیں, تو وہاں پر یہ کام نسبتاً آسان ہو سکتا ہے. ایسا کچھ کیا گیا یہاں پر؟ دیکھیں میڈیکل کیمپس کا ابھی ارادہ کیا گیا ہے, لیکن پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہاسپٹل تک تو لوگ جو ہے, آپ ہم فوٹیج میں بھی موجود ہے کہ لوگ ٹھیلے پہ اور کشتیاں بنا کے پہنچ رہے ہیں اپنے طور پہ, جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہیں یا وہاں ہیں. اور کھانے کا امداد کی بات کریں تو وہ بھی بڑا رونا آتا ہے جا کر کہ یہ سرکار ہے کیا اور سرکار ہوتی کیا ہے. سرکار نام کی چیز ان نشیبی علاقوں میں تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے, چاہے نورانی بستی ہو, قاسم آباد کی سہریش نگر ہو. اور ان کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں. حوالے سے ابھی سوچا جا رہا ہے یہ کب لگائیں گے جب لوگ زیادہ مر جائیں گے. ابھی سے سوچا جا رہا ہے تو گراؤنڈ پہ کب نظر آئیں گے؟ دیکھیں گراؤنڈ پہ مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے, غم و غصہ ہے, وہاں گراؤنڈ پہ شاید ان کو خوف کا شکار ہے, کیونکہ کوئی سیاسی رہنما بھی جاتے ہوئے اجتناب برت رہا ہے. اور ڈی سی, کمشنر اور رین ایمرجنسی کے انچارج صاحب جو ہے وہ اچھی فوٹیج بھیجتے ہیں ہمیں بھی چلاتے ہوئے, اپنے ادارے کو بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے حقائق بالکل برعکس ہیں. ہم کھڑے ہیں گھٹنوں پانی میں, ہم کھڑے ہیں اپنے ناف تک پانی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. ہم کیا بتائیں کہ انتظامیہ گھوم رہی ہے اور انتظامیہ کام کر رہی ہے. انتظامیہ صرف خشک علاقوں میں یا جہاں موٹر پمپنگ اسٹیشن لگے ہیں وہاں جا کے راتوں میں بھی فوٹو کھینچ کے بھیج دیتی ہے اور میڈیا کو جاری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناصر حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے. تباہی کی داستان وہاں پر آپ نے رقم ہوتے دیکھی اور ابھی بھی رقم ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. لاڑکانہ جو کہ آپ دیکھ لیں کہ بھٹو کا آبائی شہر ہے اور وہاں پر توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پر فوکس ہوگا پیپلز پارٹی کا, لیکن ایسا قدر نہیں ہے. بالکل جی, وہاں جو صورتحال ہے, لوگ کتنے نالاں ہیں, لوگ کتنے پریشان ہیں, لوگ کتنا غم و غصے کا شکار ہیں کہ لوگ حکومت کے خلاف وہاں پر بار بار مطالبے بھی کر رہے ہیں اور مظاہرے بھی کر رہے ہیں. وہ مظاہرے بھی بیچارے پانی میں, ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مظاہرہ کریں. یہ جو ہمارے گھر بہہ گئے ہیں, ہمارے بچے بہہ گئے ہیں, ہمارے مال مویشی بہہ گئے ہیں, ہمارے پیٹ خالی ہیں, ہم بھوک سے ستائے ہوئے ہیں, وہ لوگ کیا کریں؟ ڈر یہ کہ کچھ کھائیں گے تو نہ جانے اس سے کیا بیماریاں لگیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.